ناظرین کرام، ایک ایسے ہی ولی کامل کا ناظرین تذکرہ پاک ہے۔ آج ان کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرنے کا موقع ہے کہ جنہیں ہندوستان کے سب سے بڑے اور سب سے پہلے اسلامی قائد کا اعزاز حاصل ہے۔ تاجدار علم و معرفت، آفتاب طریقت، مہتاب شریعت، پاسبان رشد و ہدایت، قطب المشائخ، معین الحق، حجت الاولیاء، سراج الاولیاء، فخر الکاملین، قطب العارفین، ہند الولی، عطائے رسول، تاج الاولیاء، مغیث الفقراء، موتی الفقراء، سلطان الہند، ولی الہند، وارث النبی فی الہند، خواجہ خواجگان، خواجہ اجمیری، امام الطریق، خواجہ بزرگ، پیشوا مشائخ ہند، شیخ الاسلام، نائب رسول فی الہند، بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشت کی بنیاد رکھنے والے، جنہیں دنیا خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی المعروف غریب نواز کے نام سے ناظرین جانتی ہے۔ ناظرین کرام، کائنات کے سب سے بڑے پیر کی ولادت کی دن کی نسبت سے پیر کے روز 14 رجب 536 ہجری خراسان و سیستان کے قصبے سنجر میں آسمان ولایت پر گھرانہ سادات کے ایک ایسے چشتی آفتاب اور تاجدار اجمیر بن کر آپ طلوع ہوتے ہیں کہ جن کے نور سے ہندوستان کی زمین کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھتا ہے۔ جہاں کفر کی تاریخی تھی وہاں اسلام کی روشنی آ گئی، جہاں بھجن کی آوازیں گونجتی تھی ناظرین وہاں آذانیں سنائی دینی لگیں، جہاں پہلے ناقوس بجا کرتے تھے وہاں جگہ جگہ صدائے اللہ اکبر بلند ہونے لگی، جہاں بت پرستی تھی وہاں خدا پرستی ہونے لگی۔ ناظرین، ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ بت پرستی کا دوسرا نام خود پرستی اور نفس پرستی ہے۔ جب تک انسان اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کرتا وہ خدا پرستی کی منزل سے دور رہتا ہے۔ آپ ایک ایسی پاک ہستی ہیں ناظرین جو نجیب الطرفین یعنی جدی حسنی حسینی ہے، اور آپ کا سلسلہ نسب 13ویں پشت میں خلیفہ چارم اور داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جا کر ملتا ہے۔ ناظرین کرام، 14 برس کی عمر میں والد گرامی نے آپ کے پردہ فرمایا، 14 برس کی عمر میں والدہ محترمہ نے پردہ فرمایا، اور 15 برس کی عمر میں والد محترم جو ہیں وہ آپ کے درمیان سے چلے گئے۔ مجذوب وقت حضرت ابراہیم قندوزی علیہ رحمہ کے دیے ہوئے ایک لقمے نے ناظرین آپ کے دل کی دنیا کو مکمل طور پہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے مقتدائے زمانہ ہستیوں سے علوم دینیہ یعنی علم قرآن، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم منطق اور علم فلسفہ جیسے علوم کی تحصیل کے لیے خراسان کو خیر آباد کہہ کر سمرقند بخارا کا رخ کیا، جو اس وقت علوم و فنون کے اہم مراکز تصور کیے جاتے تھے۔ پہلے یہاں آپ نے قرآن حفظ فرمایا اور جملہ علوم ظاہری جو تھے ناظرین اس کی تکمیل کے بعد علم معرفت و سلوک کی تحصیل کے لیے آپ آگے بڑھے۔ آپ نے مرشد کامل کی تلاش میں ناظرین عجم کا رخ کیا، اور وہ گوہر مقصود بالآخر آپ کو نیشا پور میں قصبہ ہارون میں مل گیا، جسے ہارون بھی کہا جاتا ہے، ہارون بھی کہا جاتا ہے، جہاں آپ حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم المرتبت اور جلیل القدر بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر شرف بیعت سے فیض یاب ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ناظرین حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بہت محبت، بہت عقیدت رکھتے تھے، اور اسی عقیدت اور محبت کو دیکھ کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو امیر تبرک کے شرف سے نوازا۔ مکہ مکرمہ پہنچے ناظرین، بڑی خوبصورت بات ہے، ذرا توجہ رہے آپ کی کہ مناسک حج ادا کر کے حضرت خواجہ شیخ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور میزاب رحمت کے نیچے جا کر آپ کو کھڑا کر دیا، اور بارگاہ خداوندی میں آپ اپنے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا فرماتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس وقت غیب سے یہ آواز آتی ہے کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول فرمایا اور عزت و عظمت عطا فرمائی۔ شہنشاہ بغداد ناظرین، کیوں نہ یہ تذکرہ کروں، کیا کمال بات ہے کہ حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے عہد مبارک میں یہ اعلان فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے پہاڑوں میں عبادت و ریاضت میں اور مجاہدے میں مصروف ہیں۔ اس وقت یاد الہی کے سمندر میں آپ مکمل طور پر غوطہ زن ہیں، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گردن کو خم کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، آپ کا قدم میری گردن پر نہیں بلکہ میری سر آنکھوں
پر ہے۔ گویا پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کی دراصل سند پر ایک مہر ثبت ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا ناظرین کہ غوث پاک یہ فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ تعالیٰ معین الدین کو ہند کی ولایت عطا فرمائے گا۔ پھر دنیا نے دیکھا ناظرین کہ آپ کو ایسی ولایت عطا ہوئی، ایسی ولایت عطا ہوئی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے آپ کو قطب المشاہد کا لقب ملا، آپ کو بشارت ملی، آپ کو نائب رسول فی الہند بنا کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین پہ بھیجا، اور ایسا بھیجا ناظرین کہ فیض پھر داتا صاحب کا بھی آپ کو عطا ہوا، اور ایسا عطا ہوا کہ آپ جب داتا صاحب کی بارگاہ میں گئے اور 40 دن کے بعد جب اس بارگاہ سے نکلے ناظرین تو یہ کہتے ہوئے، یہ پکارتے ہوئے نکلے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ آج ناظرین بنیادی طور پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمہ کے روحانی مقام اور مرتبے کو ہم کم علم لوگ بس یوں سمجھ لیجئے ان باتوں سے فیض حاصل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کا کچھ حصہ ہمیں مل جائے۔